شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک رمضان شریف بالکل قریب ہے اور چند دن کے فاصلے پر ہے. اور ایسا ایک مہینہ ہے اور ایسی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں نے اس مہینے تک اپنی عمر کے پہنچنے کو اور اس مہینے کے نصیب ہونے کو اللہ سے مستقل مانگا ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ زیادہ سے زیادہ ہو. اس مہینے کی برکتیں اور سعادتیں دوستوں ایسی ہیں کہ شاید میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے حضرت شیخ پیر و مرشد محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر پہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جو 6 مہینے قبل رمضان تک پہنچنے کی اللہ سے دعا مانگتے تھے. 6 مہینے پہلے. اور پھر جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ اب ہمارے ان ٹوٹے پوٹے اعمال کو آپ قبول فرما لیجیے. تو بہت بڑی نعمت ہے دوستوں، چند دن کے فاصلے پر ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے.
چونکہ ایک مہینہ ہوتا ہے 29 یا 30 دن ہے، اس کو ہم سب قیمتی بنا دیں. ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ اس مناسبت سے کچھ ضروری باتیں ہو جائیں، تو آج کی مجلس بھی اسی نسبت کے ساتھ ہے. چند باتیں انشاءاللہ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. 5 باتیں جو اس مہینے کی خصوصیات ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ، چونکہ اس مہینے کا بڑا عمل روزہ ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ چونکہ روزہ ایک فرض عمل ہے اور اس میں احتیاطیں دی گئی ہے کہ یہ چیز اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے، روک لیں گے. تو روزے میں کن چیزوں سے ایک مسلمان کو بچنا ہے. تیسری بات، اس مہینے میں تراویح کا مسنون عمل ہے جو اس مہینے کی ایک خاصیت ہے. چوتھی بات، عمومی طور پہ مسلمان اس مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں. اگرچہ زکوٰۃ اس مہینے کے ساتھ خاص اور لازم نہیں ہے، لیکن چونکہ اعمال کا ایک داعیہ اور جذبہ ہوتا ہے، اور پھر اس مہینے میں ہر عمل کے بدلے اللہ 70 گنا اجر دیتے ہیں، تو ایک زکوٰۃ دی تو 70 زکوٰۃوں کا ثواب ملتا ہے. تو زکوٰۃ اس مہینے میں عموماً دینے کی عادت اور اہتمام تو اس سے متعلق. اور پانچویں چیز، وہ پھر اس مہینے کے آخری عشرے میں ایک سنت عمل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اعتکاف. تو انشاءاللہ ان 5 باتوں سے متعلق بالکل اختصار کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم سمجھیں گے. پہلی بات یہ کہ روزہ کیا ہے. روزہ کسے کہتے ہیں دوستو؟ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک مسلمان اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور جائز خواہش سے روک دے. صبح صادق سے لے کر، صبح صادق کا مطلب کیا ہے؟ جب فجر کا وقت داخل ہو جائے. بات سمجھ گئے؟ صبح صادق کا مطلب مؤذن کی اذان نہیں ہے دوستو. مؤذن کی اذان میں تاخیر ہو سکتی ہے، کبھی وہ 5 منٹ کبھی 10 منٹ دیر سے اذان دے دیں گے. صبح صادق کا مطلب کیا ہے کہ جب فجر کا وقت داخل ہو جائے. اسی لیے اس مہینے میں اہتمام ہوتا ہے کہ رمضان کے نقشے بنتے ہیں کہ بھئی سحری کا وقت کب ختم ہو جائے گا اور افطار کا وقت کب شروع ہوگا، جس کو کہتے ہیں انتہائے سحر اور ابتدائے افطار. وہ کارڈ چھپتے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں سے بھی چھپے ہیں. ابھی جب آپ حضرات دعا کے بعد نکلیں گے تو آپ کو دستیاب ہوں گے، تو وہ ضرور ساتھ لے جائیں اور اس جگہ لگا لیں جہاں آپ سحری افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں. تو مستورات بھی اس کو پیش نظر رکھیں، حضرات بھی اس کو پیش نظر رکھیں. تو اس وقفے کے اندر، اس درمیان میں انسان کھانے سے، پینے سے، جائز خواہش سے، جو زوجین میں، شوہر بیوی میں اللہ پاک نے ایک جائز راستہ رکھا ہے، وہ بھی اس بیچ کے وقت کے اندر منع ہو جاتا ہے. تو جو ان باتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کا فرض روزہ ادا ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ دوسری بات یہ کہ روزے کا مقصد کیا ہے. اللہ پاک نے روزے اس امت پر کیوں رکھے؟ ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، زوجین جائز خواہش سے رک جائے، تو اس سے کس کو فائدہ ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو کامل اور مکمل ذات ہے. ہم کتنا بھی پورے سال کے روزے رکھ دیں، اس سے اللہ کی بادشاہت میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا. اس کی ہر چیز کامل ہے. اور پوری انسانیت اگر خدا نخواستہ روزے کا عمل چھوڑ دے تو اللہ پاک کی بادشاہت اور قوت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے روزے کا اصل مقصد حصول تقوی ہے. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. تقوی کیا ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، پرہیزگاری، احتیاط. آپ کے سامنے وہ ساری حلال چیزیں رکھی ہوئی ہیں
جو آپ نے اپنے حلال مال سے خریدی ہے، پھل ہے، دودھ ہے، چائے ہے، کھانا ہے، روٹی ہے، یہ آپ اپنے پیسوں سے کما کے لائے ہیں، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ہوا آپ کا ہاتھ رک گیا. ارے بھائی کیوں نہیں کھا رہے ہو، کیوں پانی نہیں پی رہے ہو؟ بھائی اللہ نے منع کیا ہے. کس نے منع کیا؟ اللہ نے. انسان کو احساس ہو جاتا ہے روزہ رکھ کر کہ بھئی میں دنیا میں کسی بھی چیز پر عمل کرنے اور نہ کرنے میں، چلنے اور نہ چلنے میں، قبول کرنے اور نہ کرنے میں کس ذات کا پابند ہوں؟ اللہ کی ذات کا. جس کو حلال کہا کر لیں گے، جس کو منع کر دیا رک جائیں گے اس سے. تو روزے کا مقصد کیا ہے دوستو؟ حصول تقوی ہے. تیسری بات، روزے کی روح کیا ہے؟ ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے 12.5-13 گھنٹے کا روزہ اس سال کا ہوگا، ایک مناسب روزہ. اب اتنی قربانی دی، مجاہدہ کیا، اور ہمیں اب یہ اندازہ ہو جائے کہ اس روزہ رکھنے سے میرے اندر کی زندگی میں کیا فرق آیا. روزے کی روح کیا ہے؟ فرماتے روزے کی روح یہ ہے کہ اللہ کا قرب اور ظاہر و باطن کی اصلاح ہو جائے. اللہ کا قرب ہو جائے. ہر روزہ رکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی نیک زندگی، اعمال والی زندگی کتنی سکون والی زندگی. یہ جو ایک احساس افطار کے وقت ہوتا ہے نا، تراویح کے بعد ہوتا ہے، تہجد کے وقت ہوتا ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ کے قرب میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں. تو اللہ کا قرب، پھر ظاہر اور باطن کی اصلاح. روزہ رکھا، پہلے بہت غصہ آتا تھا، لیکن اب مزاج میں ٹھنڈک آ گئی، اعتدال آ گیا. پہلے ہر وقت گندے برے خیالات، شہوات، وساوس یہ اندر پکتے تھے. اب انسان سوچتا ہے تو اس کو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کتنی غلط زندگی گزار رہا تھا میں، کیا کچھ غلط دیکھتا تھا ان 11 مہینوں میں اکیلے میں. یہ جو ظاہر اور باطن کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے دوستو، اور انسان احتیاط شروع کر دیتا ہے. سمجھ جائیں کہ آپ نے روزے کی روح کو پا لیا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، روزے رکھنے بھی ہیں اور روزے کے مقصد کو، روزے کی روح کو بھی سامنے رکھنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق فرمائے. چوتھی بات یہ کہ روزے کی یہ برکتیں ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں. آسان سی بات ہے دوست، اعمال صالحہ کا اہتمام، نیک اعمال، اور وہ الحمدللہ ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز مسجد میں ساتھی آ جاتے ہیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام. اب تک تو موبائل استعمال ہو رہا ہے، ہر دنیا کی چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی برا نہیں لگ رہا. اب احتیاط کریں. پھر غمخواری اور ایثار، یہ دیکھا کہ بھئی آپ کے ملازم ہیں، ان سے کام لینے میں تھوڑی تخفیف کر دیں. یہ نہیں کہ اس سے آپ مزید گدھے کی طرح کام لے لیں، اور زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، جو اس کی حق الخدمت ہے، مشاہرہ ہے، سیلری ہے، رمضان کے مہینے میں اس میں اپنی طرف سے کچھ ملا کے دے دیجیے، بڑھا کے دے دیجیے، عید کے عنوان سے دے دیجیے، افطاری کے عنوان سے دے دیجیے. اپنے ارد گرد کے ماحول کی خبرگیری کر لیجئے، لوگوں کے لیے افطار کے انتظام کی ترتیب بنا لیجئے، اچھے کپڑوں کی ترتیب بنا لیجئے. اپنے غریب کمزور رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے لیے عید کے اسباب اپنی طرف سے بھیج دیجئے، کسی اور کے ہاتھ بھیج دیجئے. اپنے آپ کو سامنے نہ لائیں تاکہ اخلاص محفوظ رہے. یہ غمخواری اور ایثار ہے دوست. تو اعمال صالحہ کا اہتمام، معصیت سے اجتناب، اور غمخواری اور ایثار، اس سے روزے کی برکات حاصل ہو جاتی ہے دوست. تو اس کا بھی ہم اہتمام کریں گے. دوسری بات ہے کہ روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے. کیا مطلب؟ میں نے رمضان کا روزہ رکھا، سحری کی، نیت کر لی. اب نیت کرنے کے بعد اب وہ کون سی چیز ہے کہ جو میرے روزے کو توڑ سکتی ہے، جو میرے روزے کو خراب کر سکتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے مفسدات الصوم.
روزے کو توڑنے والی چیزیں، مفسدات، تھوڑی تھوڑی اسلامی تعبیرات کو ذہن میں رکھا کرے دوست. مفسد یا فاسد کے معنی آتے ہیں جو کسی چیز کو توڑ دے. روزہ رکھنے کے بعد معدے میں یا اس کے دماغ میں کوئی چیز نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے وہ کھانے کے عنوان سے ہو، چاہے وہ دوائی اور میڈیسن کے عنوان سے ہو. معدے میں گئی یا دماغ تک پہنچ گئی تو وہ روزے کو فاسد کرے گی. منہ کے راستے کی ہر چیز معدے میں جاتی ہے، ناک کی چیز معدے میں جاتی ہے، کان کی چیز دماغ پہ آتی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستوں؟ تو منہ، ناک اور کان کے راستے. اس لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کان کے ڈراپس ڈال سکتے ہیں؟ تو اب آپ نے سن لیا، ڈال سکتے نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ کان کا تعلق کس سے؟ دماغ کے ساتھ ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی ضمن میں ایک اور باریک سا مسئلہ، بہت سارے لوگوں کی، بچوں کی خاص طور پہ ناک بند ہوتی ہے اور جس کو کیا کہتے ہیں، یہ دمہ، سانس کی ایک تکلیف سی ہوتی ہے نا، انہیلر استعمال کرتے ہیں، چھوٹی پمپ مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، یا یہ کہ وہ ایک دوائی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بھئی سونگیں آپ کی ناک کھل جائے گی، ہے نا، بولا. تو اب سوال یہ ہے کہ روزہ دار روزہ رکھ کر ایسی دوائی جو سونگنے سے ناک کھل جائے، نزلہ صاف ہو جائے، وہ استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جب اندر جائے گی تو وہ دوائی کا اثر ہوتا ہے جو ہمارے نزلے کو درست کر رہا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسے غبارہ تو ہے نہیں ہوا والا کہ بس ایسے کام ہو رہا ہے اس سے، یہ دوائی ہوتی ہے اور وہ اس فارم میں بنائی جاتی ہے کہ وہ اپنا اثر اندر کر رہی ہوتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض دفعہ سٹیم لیتے ہیں، سٹیم، دماغ میں نزلہ جم گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سٹیم لیں. روزے کی حالت میں سٹیم نہیں لے سکتے، وہ دھواں اندر جائے گا، وہ نزلے کو صاف کرتا ہے، وہ درست نہیں ہے. ہاں جب افطار ہو جائے، افطار سے لے کر سحری کے وقت کے ختم ہونے تک آپ سٹیم لے سکتے. بات سمجھ؟ البتہ آنکھ کے ذریعے اگر کوئی دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آنکھ کی دوا کا تعلق معدے اور دماغ سے نہیں ہے، یہ رگوں میں ہوتا ہے. لہٰذا آنکھ کی تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے احباب نے آپریشن کیا ہوتا ہے، کبھی آنکھیں آ جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے، ڈراپس دے دیتے ہیں ڈاکٹر. تو آنکھ میں دوائی روزہ دار بالکل ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں. بات سمجھ گئے؟ یہ مفسدات صوم. دوسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں مکروہات صوم. روزہ ٹوٹے گا نہیں، روزے کا اجر کم ہو جائے گا، روزے میں کراہیت پیدا ہو جائے گی، روزہ مکروہ ہو جائے گا، کرنا نہیں چاہیے. مکروہات صوم کیا ہے؟ آسان سی بات، بلا عذر زبان سے کوئی چیز چکھنا، کھانا نہیں، بلا عذر زبان سے کوئی چیز چکھنا. اب مثال کے طور پہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور بھئی ذرا ٹیسٹ کر لیں کہ نمک کیا ہے، تھوڑا سا زبان سے لگا کے پھر فوراً تھوک دیا، کلی کر لے، کوئی چیز اندر تو نہیں گئی لیکن اس کا ٹیسٹ زبان سے ٹچ ہوا، ذائقہ، پھر آپ نے اس کو فوراً باہر کر دیا، تو روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن مکروہ ہو جائے گا. لیکن آپ جملے پہ غور کریں، بلا عذر، بلا عذر. معلوم ہوا کہ اگر عذر کی وجہ سے کوئی چیز چکنی پڑ جائے، عذر کی وجہ سے، تو وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا روزہ. جیسے ہماری مستورات ہے، اب مستورات جو ہے وہ کھانا پکا رہی ہے مثال کے طور پہ، اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر ذائقے میں اونچ نیچ ہوئی اور شوہر جو ہے وہ ہوتے ہیں نا، بس شوہر جو ہے نا وہ فوجی ٹائپ کا شوہر ہے، خڑوس ہے، تو اب وہ تنگ کرے گا، پھر پریشان کرے گا کہ جی یہ کیا بنا ہے. تو اگر عورت کو تکلیف کا اندیشہ ہو تو وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے ذائقہ ٹچ کر لے زبان سے، تو وہ کر سکتی ہے، پھر اس کو صاف کر لے.
اسی طریقے سے وہ بچہ جو شیرخوار معصوم ہے، کچھ کھانے پینے کی عمر کو پہنچ گیا لیکن بہت ساری چیزیں بچے چبا نہیں سکتے، ماں اس کو چبا کے دیتی ہے اپنے دانتوں سے نرم کر کے، ڈبل روٹی ہے، بریڈ ہے، فروٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، نرم کرنا ہے. تو اس بچے کی صحت اور غذا کے لیے اگر کوئی خوراک کی چیز صرف چبائی اور پھر اس بچے کے منہ میں ڈال دی اور پھر ماں نے کلی کر لی، تو اس کے لیے بھی بلا عذر ایسا درست ہے، اس لیے کہ یہ مجبور ہے. یہاں پر اس بچے کی زندگی اور صحت کا مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں یہ گنجائش ہے. اسی کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور ان کی گود میں بچہ ہو، تو دودھ پلانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ رکھ کر بچوں کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیسری چیز ہے ممنوعات صوم. دیکھیں پہلے آیا مفسدات جو روزے کو توڑ دے گی، پھر آیا مکروہات جو روزے کے اجر کو خراب کرے گی، پھر ہے ممنوعات جو روزے میں نہیں کرنا چاہیے، جو روزے کے مقصد کو ہلاک کر دے گا. وہ کیا ہے دوستوں؟ ہر گناہ کے کام سے بچنا. جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ روزے میں ترک کرنی ہے، وہ ممنوع ہے، وہ منع کر دی گئی. لہذا روزہ بھی رکھا، نامحرم کی تصویریں بھی دیکھ رہے، روزہ بھی رکھا اور باہر گالیاں بھی دے رہے، روزہ بھی رکھا غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا مال کے اندر ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا بازار میں نعوذ باللہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو یہ چیزیں ساری وہ ہیں جو ممنوع ہیں. روزہ رکھنے کے بعد پھر انسان کو ان باتوں میں احتیاط کرنی ہوگی. تیسری بات آج کی مجلس کی وہ تراویح سے متعلق ہے. اب تراویح کیا ہے دوستوں؟ تراویح کا لفظ عام طور پہ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے وہ آپ سے کہیں گے کہ بھئی آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، ہر منزل پہ تراویح ہو رہی ہے، ہر گھر میں تراویح ہو رہی ہے. یہ تراویح کا لفظ تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر، یہ تو لفظ ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عرف کے ساتھ رواج پا لیتے ہیں، اس کو رواج مل جاتا ہے عرف، لیکن اس کے پس منظر میں اس کا کوئی اور نام ضرور ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ جیسے ہم نماز کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا نا کہ جی میں صلاۃ پڑھنے جا رہا ہوں، ہے نا، میں صلاۃ پڑھنے جا رہا ہوں، ہم نماز کہتے ہیں اس کو. اسی طریقے سے ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں تراویح کا لفظ رائج ہوا. اصل میں جو اس کے لیے لفظ حدیث پاک میں ہے وہ ہے قیام رمضان. کیا لفظ ہے؟ قیام رمضان. یہ کام دے گا آپ کو دوستو، فائدہ دے گا، قیام رمضان. اور یاد رکھیں یہ قیام رمضان یہ رمضان کی خصوصیات میں سے. باقی 11 مہینوں میں کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے کہا ہو کہ حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے؟ کبھی سنا ہے؟ کتنا بھی مضبوط قاری ہو، حرم میں چلے جائیں، کبھی نہیں ہوا. لیکن رمضان آئے گا تو لوگ کہتے ہیں بھئی جی آج تو شیخ سدیس نے کمال کر دیا، بھئی مجمع کو رلا دی، وہاں تراویح ہو رہی. تو تراویح رمضان کی خصوصیت ہے. دوسری بات یہ کہ تراویح کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ 20 رکعتیں. 20 رکعتیں. افسوس ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں ہمارا زیادہ تر وقت وہ ایسی باتوں میں صرف ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں سطحی علم بھی نہیں ہوتا، سرسری علم، برائے نام علم بھی نہیں ہوتا. لیکن عامت الناس آپ کو ملیں گے، بھائی جی ہم تو 8 تراویح پڑھتے ہیں، یہ کہیں گے جی ہم تو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. اب 20 اور 8 کی جنگ چھڑ گئی. ایسا ہے کہ جیسے یہ حل ہوگا تو اسرائیل تباہ ہو جائے گا. کتنی افسوس کی بات. بھائی جو اپنی ایک سوچ اور رائے اور اپنے علماء کے پیچھے چل کے 8 پڑھ رہا ہے وہ 8 پڑھے، وہ اس پہ مطمئن ہے.
آپ اپنے علماء کے پیچھے آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کی نسلوں نے 20 پڑھی، آپ 20 پڑھیں اپنے علماء پہ مطمئن ہو کے. اب آج کے نوجوان وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی نہیں ہم تو 8 پڑھتے ہیں. آپ کے والد نے 20 پڑھی، دادا نے 20 پڑھی، پردادا نے 20 پڑھی، محلے کے امام صاحب جن کے پیچھے آپ کی 3 نسلیں نمازیں پڑھتی ہوئی آئی ہے، وہ 20 سب غلط تھا. کوئی پمفلٹ مل گیا مسجد کے باہر، کوئی میسج آ گیا، کوئی فیس بک پہ پوسٹ آ گئی، بس ہمارے دماغ کو کچھ ہو جاتا. اس لیے آسان سی بات، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں مطلب آپ اس مسجد کے امام صاحب پہ مطمئن ہیں. جبھی تو فرض نماز پڑھ رہے ہیں نا. اس امام کی 20 رکعت تراویح پر بھی مطمئن ہو جائے، وہ آپ کو غلط نہیں لے جائیں گے. اور اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ نہیں جی میں تو حدیث سے ہوں، تو پھر اس کا حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ مدارس کا سال شروع ہوتا ہے شوال سے، عید کے بعد. کسی مدرسے میں داخلہ لیں، 8 سال تعلیم کا حاصل کریں، 2 سال تخصص فی الحدیث اسپیشلائزیشن کریں. 10 سال کے بعد آپ اس لیول پہ آئیں گے کہ آپ بات کریں کہ 8 ہے یا 20 ہے. سمجھ گئے دوست؟ تو بہرحال ہم تو کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 20، جو آج تک حرمین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں پڑھی جاتی رہی. چند سالوں سے وہاں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب کرونا کا وائرس آیا، انتظامی معاملات میں مسائل پیدا ہوئے، انہوں نے مجمع کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، تو اس کا حل ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ 20 کے 10 بنا دیے جائیں. اب ان کو لگا کہ شاید یہ صورت بہتر ہے تو اسی طرح چلا رہے ہیں. ورنہ یہ 4-5 سال کی بات ہے. اس سے پہلے دونوں حرم کے ائمہ کتنی رکعتیں پڑھاتے تھے؟ 20 رکعت پڑھا. تراویح کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے. ہر عاقل بالغ مقیم اور مسلمان پر، اس پر تراویح کا حکم یہ کہ سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر تراویح نہیں چھوڑنی. سمجھ؟ ہاں نابالغ بچہ ہے، مجنون دیوانہ ہے، مسافر ہے، ان پر نہیں ہے. اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے، سنت مؤکدہ ہے. تراویح کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اہم بات دوستو سمجھ لیں. پورے رمضان میں تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے، پورے رمضان میں. اور ایک دفعہ ختم کرنا یہ مستقل الگ سنت ہے. ایک دفعہ تو پورا قرآن تراویح میں آپ نے ختم کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہیں 10 روزہ ہو رہی ہے، کہیں 15، کہیں 27، کہیں 6 روزہ. اس طرح 6 روزہ 10 روزہ میں آپ نے ایک دفعہ ختم، ایک سنت آپ کی ختم ہو گئی پوری. اب کیا ہے؟ اب آپ اس بات کے پابند تو نہیں رہے کہ آپ اسی مسجد اسی حافظ صاحب کے پیچھے آئیں. جہاں جائیں آپ جا سکتے ہیں، لیکن پڑھنی ہے آپ کو. حضرت تشریف لائے ہیں. بس درس کا جتنا حصہ باقی ہے پورا کر لیتے ہیں، ہماری سعادت ہے. حضرت تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ بات فرمائیں گے، دعا فرمائیں گے. تو پورے رمضان میں تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے، اور ایک دفعہ اس کو ختم کرنا کسی بھی مقام پر یہ مستقل سنت ہے. چوتھی بات یہ کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کیا تعلق ہے. بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی کہ زکوٰۃ ایک مستقل فریضہ ہے. یہ رمضان کی خاصیت بھی نہیں ہے، نہ رمضان کے ساتھ لازم ہے. لیکن چونکہ عموماً اعمال کا ایک جذبہ بنتا ہے رمضان میں، تو زیادہ تر مسلمان اپنے مال کا حساب کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں.
حساب کتاب کرتے ہیں. اس لیے اس مہینے میں عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے مال کی، زیورات کی، مستورات کی زکوٰۃ کیا ہوگی. زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے. قرآن کریم اور احادیث میں اس کی فرضیت بیان کی گئی ہے، فرض ہے. اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے، حدیث پاک میں اس میں بڑی سخت وعید آئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک سانپ جو بالکل گنجا ہوگا، اس لیے کہ زہر آلود ہوگا، اور اس زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے، وہ اللہ پاک اس شخص پہ مسلط کر دیں گے جس نے باوجود استطاعت کے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. اور وہ اس شخص کو جبڑوں سے پکڑ لے گا اور اس کو کہے گا کہ انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. تو اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب نصاب مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے مال پہ سال گزر چکا ہو اور وہ مال قرضے سے پاک ہو. صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے مال پہ سال گزر چکا ہو اور وہ مال قرضے سے پاک ہو. یہ زکوٰۃ کی ایک موٹی بنیادی شرائط ہے دوستو. باقی یہ ہے کہ اس کی جو تفصیلات ہے، جزیات ہے، طریقہ کار ہے، وہ تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے علماء سے اس کو پوچھ کے ادا کرے. زکوٰۃ دینے کا طریقہ اور کس کو دینا افضل ہے، اپنے پورے مال کا حساب کر کے پوچھ کے 2.5% اس کی زکوٰۃ نکالے اور مستحق تک پہنچائے. یہ جان چھوڑانے والا عمل نہیں ہے کہ بس نکال کے پھینکنا ہے جیسے ایک چیز ہوتی ہے، نہیں. زکوٰۃ کو اس کے صحیح مصرف تک پہنچانا یہ مستقل فرض ہے. اور ہمارے لیے ایک المیہ بھی ہے اور پریشانی کی بات ہے، خاص طور پہ ہمارے شہر میں، کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ جو باقی 11 مہینے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول نظر آئیں گے جو ناقابل بیان کام ہوتے ہیں. کوئی گا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی فنکار ہے، کوئی کیا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ آئے گا تو وہ بھی ایک کاؤنٹر ایک وہ لگا لے گا اور کہے گا کہ جی ہم چیریٹی کر رہے ہیں، ہمیں بھی زکوٰۃ دی جائے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جیسے نماز پڑھنے کی شرائط ہے، زکوٰۃ کی بھی شرائط ہے. اب اس بندے کو نہیں پتا کہ زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے، زکوٰۃ کس انداز سے دی جا سکتی ہے، کتنی دی جا سکتی ہے، اور یہ آیا تعمیرات میں ہم لگا سکتے ہیں، نہیں لگا سکتے، ساری چیزیں. لیکن لوگ دیکھتے ہیں بس ویڈیو بن رہی ہے تو جا کے زکوٰۃ دے دی. بلکہ اب تو ایسے لوگ بھی جو زکوٰۃ کے فریضے کے قائل نہیں ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہے، وہ بھی جمع کر رہے ہوتے. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. 5ویں اور آخری بات، اعتکاف کا سنت عمل جو اس مہینے کے آخری عشرے میں یعنی 20 رمضان المبارک کی مغرب سے لے کر عید کے چاند کے نظر آنے تک، یہ اعتکاف کا سنت عمل ہے اور یہ آخری عشرے کا سب سے افضل عمل ہے. اعتکاف کی حقیقت کیا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں گھر چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کے کسی بھی کونے میں ایک بندہ بیٹھ جائے. یہ اللہ پاک کا مہمان بننا ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے اپنا گھر رکھا ہے کہ ایک بندہ چلا جاتا ہے، سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، ایک بستر ضرورت کی چیزیں لے کر مسجد کے کونے کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور یہ 10 دن یہ مسجد میں اللہ پاک کا مہمان بن کے گزارتا ہے. تو بہت بڑا عمل ہے. اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ. علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کے چند افراد مسجد آ گئے تو سب کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ ایک محلے کی ایسی مسجد ہے کہ ایک فرد بھی نہیں آیا، ایک بھی نہیں آیا، مسجد خالی ہے، پورا علاقہ گناہگار ہوگا اور مجرم شمار ہوگا. تو اس لیے معتکفین کا مسجد میں آنا یہ ایک نعمت بھی ہے، اور باقی جو باہر لوگ ہیں ان کی طرف سے ان کے ذمے کا بوجھ بھی اٹھانا ہے کہ انہوں نے آ کر ہمیں فارغ کر دیا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ایسا ماحول بنے
اور ہمیشہ ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مزاج ہے کہ وہ ساتھی جو 30 سال سے بیٹھ رہے ہیں تو وہی بیٹھ رہے ہیں، بس 40 سال سے بیٹھ رہے ہیں تو وہی بیٹھ رہے ہیں، تو وہ جوانی سے بیٹھتے بیٹھتے بوڑھے ہو گئے، سب ہو گئے، تو یہ باقی نوجوان ساتھی جو ہیں یہ کہاں جائیں گے اور کب بیٹھیں گے یہ اعتکاف؟ اس لیے ابھی سے اس کی فکر کریں، اس کی محنت کریں، اور جس کا ابھی تک سنت اعتکاف نہیں ہوا وہ اس سال ضرور بیٹھنے کی نیت کرے۔ اعتکاف کی فضیلت ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ پاک 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت اور فاصلہ 500 سال کے برابر۔ 3 خندقیں اس شخص اور جہنم کے درمیان اللہ پاک حائل، 1500 سال کی مسافت اللہ پاک پیدا کر دے، اتنا بڑا عمل ہے۔ تو اس لیے فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور انسان کو اللہ پاک کے قرب کا بہت موقع ملتا ہے، خوب اہتمام ہو۔ مستورات کے اعتکاف وہ بھی ان کے لیے سنت ہے، لیکن مستورات گھر میں اعتکاف کرے گی، اور ایک ایسا کمرہ جس میں وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے معمولات پورے کر سکے تو وہ اس کمرے کو اپنے لیے معتکف بنا دے گی، نیت کر لے گی، اور پھر کوشش یہ کرے گی کہ اس کمرے سے باہر نہ جائے، الا یہ کہ جو ضروریات ذاتی ہے کہ اس کمرے میں اگر بیت الخلاء نہیں ہے، وضو کی جگہ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ باہر جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی کی اور پھر کہے کہ جی کپڑے بھی دھونے ہیں، سالن بھی بنانا ہے، بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، ایسی مستورات کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ وہی مستورات بیٹھے کہ جو 10 دن پھر یکسوئی کے ساتھ اس اعتکاف کے سنت عمل کو پورا کر سکیں۔ تو بہرحال یہ آج کی رمضان المبارک کے نسبت سے ایک مختصر سی تربیتی مجلس تھی، کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کر دی، چونکہ حضرت کی آمد کا انتظار تھا۔ اللہ پاک حضرت کی آمد کو، آپ کی حاضری کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں درخواست کروں گا حضرت سے کہ ہمارے ساتھیوں سے اس مجمع سے کچھ تربیتی اصلاحی بات بھی فرما دیں، اور بعد میں ہم سب کے حق میں دعا بھی فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔